السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. یہ ایک سافٹ ریولیوشن ہے، جیسا کہ آپ نے ہمارے اب تک آنے والے شوز دیکھے ہوں گے. غالباً یہ شو بیسکلی ایک آئیڈیولوجیکل سٹینڈنگ ہے. بیسکلی ہم لوگ کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو نوجوان اور ناٹ سو نوجوان، جیسے ہم اب نوجوانی کا سفر کاٹ کے اب بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو ہماری زندگی ایک کنفیوژن کے اندر گزری ہے اور ملک کے حالات یا مذہبی لسانیت، فرقہ واریت اور یہ سب جو چیزیں ہمارے ساتھ ایک ناسور کی طرح ہمارے ساتھ چپک چکی ہیں اور ہم ان کو کسی طریقے سے وی کانٹ شیک دم آف. اگر آپ لوگ وہ پاکستانی قوم نہ بن سکے جس کا ویژن اقبال نے دیا تھا اور قائد اعظم نے دیا تھا، اور جس امت کا حصہ نہ بن سکے جس کا ویژن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ جو آئیڈیالوجیز ہماری طرف پھینکی جا رہی فرام یور ٹی وی اسکرینس، فرام یور آل دا موویز دیٹ یو واچ، چاہے وہ انڈین ہو یا ویسٹرن ایجنڈا کے مطابق فلمیں ہوں، وہ کچھ ایسی آئیڈیالوجیز کو آپ کے طرف پیش کر رہے ہیں وچ آر گونا فردر کنفیوز یو. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ان ساری کیمپینز اصل مسائل کیا تھے، اصل کون لوگ تھے، اور وہ یہ ویمنز رائٹس، اینیملز رائٹس، ہیومن رائٹس اور ان کی گائس میں کیا کھلواڑ کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ. سو دین یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف بیک آؤٹ آف دیٹ ایکویژن اینڈ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ یور لائف، یور آئیڈیالوجی، یور کنٹری، یور ریلیجن ان اے ڈفرنٹ لائٹ. Think alike on one platform and try to understand where we stand today and where we'll be standing tomorrow. اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ہم اپنے اسپیکر کو بلاتے ہیں، جناب زید حامد صاحب. تو آج کا جو بیسک شو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ کانسیپٹ آف نیشنلزم، پیٹریٹزم، یہ سب کچھ. لیکن اس بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں بیکاز دس ریولیوشن از بینگ ٹیلیوائزڈ رائٹ ناؤ. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This revolution is taking place in Pakistan. As you can see, all these people, all these young people who are actually ہماری آواز سن کے آ گئے ہیں یہاں تک اسٹوڈیو تک، اور ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. کیسے ہیں سر آپ آج؟ الحمدللہ. آج ایک نئی آڈینس ہے obviously، اور وی نیڈ ٹو انجیکٹ نیو آئیڈیاز انٹو دیم اینڈ گیٹ نیو آئیڈیاز فرام دیم. اینڈ ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ دیٹ ٹوڈے؟ To be honest, Ali, rather than giving them ideas, it's we who take energy from them. ماشاءاللہ. یہ جو اتنا خوبصورت یہ کراؤڈ، یہ یہاں بھی جو بچے موجود ہیں، اور جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو ینگسٹرز کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے، I can tell you very honestly, if there's anything that's keeping us going, that's the energy of these youngsters. ماشاءاللہ. Because you can see کہ یہ پاکستان کا ایکچوئل فیوچر یہی ہمارا مستقبل یہ ہے، سب کچھ ہمارا یہ، ہمارا ہی نہیں، امت مسلمہ کا فیوچر یہ لوگ ہیں. یعنی ہماری پوری فصل، وہ ہماری نسل جس نے آگے ہمارا بوجھ اٹھانا ہے، وہ یہ بچے ہیں. اینڈ ماشاءاللہ when we connect with them, when we talk to them, when we see their energies, when we see their inspiration, when we see the emotions bubbling in them, and I agree with you کہ ہمارے دور میں یہ نہیں تھا. ہمارے دور میں کیونکہ نہ انفارمیشن ایج تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ وی سی آر تھا، نہ سی ڈی پلیئرز تھے، نہ موبائل فونس تھے، نہ ایس ایم ایس تھا. I mean practically from their point of view we lived in stone ages. لیکن اس وقت ہم لوگ in a different world, we were more closer to books. ٹیلی ویژن کے بھی چینلز نہیں ہوتے تھے. سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا ایک چینل آیا کرتا تھا، اس پہ بھی ڈزنی لینڈ کے لیے شام 4 بجے بیٹھ کے ہم انتظار کرتے تھے. سو ناؤ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وی ور مور کلوز ٹو بکس. وی وڈ ریڈ نسیم حجازی اور علامہ اقبال اور ان سارے بزرگوں کو ہم نے اس عمر میں پڑھا تھا. اینڈ ناؤ آئی فیل ہمیں بہت روحانی تکلیف ہوتی ہے بیکاز مائی چلڈرن آر آلسو آلموسٹ دیئر ایجز. اینڈ آئی فیل ویری ہرٹ وین آئی سی کہ یہ انفارمیشن بلاسٹ میں تو رہتے ہیں لیکن دے آر لیکنگ دا وزڈم آف لائف. زندگی گزارنے کی جو وزڈم ہے، جو حقیقت ہے، وہ ان بچوں، اور یہ اتنے پیارے بچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکنیکٹڈ بھی بہت فیل کرتے ہیں اسی وجہ سے نا کہ یہ اب کتابیں کم پڑھتے ہیں، اب دیکھتے زیادہ ہیں. 60-70 چینلز ہیں، سوئچ کرتے چلے جاتے ہیں. انفارمیشن اوور لوڈ ہو رہا ہے. انفارمیشن اوور لوڈ بھی ہے اور سائیکولوجیکل ری پروگرامنگ بھی ہو رہی ہے ان کی.
ان کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے خاص سمت کی طرف کہ شک میں ڈالا جا رہا ہے اسلامک آئیڈیالوجی، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی، ان کی ویلیوز. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے بزرگوں نے کارنامے دنیا میں کیا انجام دیے تھے. آج جو پولیٹیکل، اکنامک، سوشل ماڈلز دنیا میں ہیں ان کے مقابلے میں اسلام ایز این آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی کیسے پریزنٹ کر سکتا ہے، دنیا میں امن کیسے آ سکتا ہے، تم اپنے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ سکون میں کیسے آ سکتے ہو. Connection with Ummah is lost also. کنیکشن ود دم سیلف از لاسٹ ٹو بی آنےسٹ. یہ بچے اپنے آپ کو ہی گم کر بیٹھے نا، اس لیے کہ اپنے من میں ڈوب جا پا جا سراغ زندگی، تو اس کی بات شروع ہوا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی بات ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے. یو ہیو ٹو نو یور سیلف فرسٹ، نو دائی سیلف کی بات ہے. اور آپ اپنے آپ کو اس وقت جانتے ہو کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے کنیکٹ کرتے ہو. یہ جانتے ہو کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا، کیوں بنایا، ہماری 1400 سال کی مسلم سویلائزیشن اور تاریخ ہے کیا، اور وہ اسلامک رومانٹسزم، ہمارا گلوریس پیریڈ، وہ قرون اولا، وہ ارلیئر ٹائم، وہ خلافت راشدہ، وہ خلافت عثمانیہ، وہ خلافت عباسیہ، وہ اندلسیہ، اسپین کی سویلائزیشن. ٹو بی آنےسٹ ہمارے بچے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور اس کی اتنی روحانی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. اور یہی وہ تکلیف اقبال کو تھی. اینڈ دیٹ واز دا ریزن یو فائنڈ اقبال ڈوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ. ہم آج یہاں بیٹھے اقبال کی وجہ سے بیٹھے، بیکاز 20ویں اور 21ویں صدی کا جو گریٹسٹ تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ، درویش، قلندر اللہ نے پیدا کیا، جو تحفہ اس امت کو دیا. یہ ہم لاہور میں پروگرام کر رہے ہیں، اقبال کا شہر ہے یہ. اینڈ آئی ایم ایگرلی لوکنگ فارورڈ کہ اس پروگرام کے بعد میں جا کے اقبال کے مزار پہ ان کو ایک آئی شوڈ پے مائی ریسپیکٹس ٹو ہم اینڈ فاتحہ دے. I'm going with you. انشاءاللہ یو ٹیکنگ می دیر آلسو. سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس ہو اور ہم اقبال سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر بڑی بدنصیبی ہوگی. اور جس طرح میں نے چاہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ علم دوں، دین آئی ریئلائز کیا یہ میرے بچے نہیں ہیں، بالکل. دیز آر مائی چلڈرن ٹو. اینڈ دین الحمدللہ the concept exploded into a mission, and now the mission is snowballing into a tsunami, and alhamdulillah this is what we are carrying forward. اور اللہ کے فضل سے ہماری امیدیں، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اتنا خوبصورت مستقبل ہمارے سامنے علی کہ میں تمہیں الفاظ میں بتاؤں تو یو گوئنگ ٹو اسٹیٹ آف ڈسبلیف. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ I've crossed that Is it? stage now. You know? I've gone and crossed over into belief. Believe. الحمدللہ یہی سارا معاملہ ہے کہ ان بچوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ یس یو کین ڈو اٹ. کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ایوری تھنگ یو وانٹ یو کین اچیو اٹ. صرف تمہارا سب سے بڑا دشمن بے یقینی ہے، ڈاؤٹ. کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے، پاکستان کیسے دنیا کی عظیم ترین طاقت بن سکتا ہے، کیسے مسلم دنیا کے لیڈرز بن سکتے ہیں، کیسے ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، کیسے پاکستان ول بی دی موسٹ آنریبل، clean, dignified, decent, prosperous Muslim Islamic welfare state. The change is going to come through you. آپ سے آئے گا، یہ آپ لے کر آؤ گے انشاءاللہ. And alhamdulillah the moment has come. کہ nothing is more dangerous than the idea whose time has come. And this is where the wisdom is. That you need to understand the moment. You have to understand the idea whose time has come. The time has come now for the idea of Islam once again. کمیونزم کولیپس ہو چکا ہے، کیپٹلزم کولیپس ہو چکا ہے. ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ اینڈ اٹ کین اونلی بی فلڈ بائی دا موسٹ پاورفل رومانٹک. دنیا میں ویکیوم ہے. اس ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ اینڈ اٹ کین اونلی بی فلڈ بائی دا موسٹ پاورفل رومانٹک آئیڈیلسٹ اینڈ پریکٹیکل آئیڈیالوجی آف اسلام. اینڈ دیٹ ٹرانسلیٹڈ ٹو اس بائی اقبال. سو اقبال کا پاکستان. وی میڈ پاکستان آن لا الہ الا اللہ، آن دا ویژن اینڈ ڈریم آف اقبال. انشاءاللہ اب اس کی تکمیل کرنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کو اس کے مقصد حیات، اس کے عروج کی طرف لے کے جانا ہے. اینڈ دیٹ جاب از بی ڈن بائی یو بیسڈ آن دا سیم آئیڈیالوجی جس پر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا. اب آپ تیسری نسل انشاءاللہ اس پاکستان کو اس کے عروج پر لے کے جائے گی. دیٹس دا مشن. اینڈ الحمدللہ دس مشن از گیننگ مومنٹم ایوری ڈے. اللہ کا فضل ہے. میک یور سیلف پارٹ آف اٹ. خوش نصیب ہوگے. بدنصیب ہوگا وہ شخص، ابھی ہم بتا دیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچائے، جو پاکستان کے عروج کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، اس کو توڑنے کی کوشش کرے. ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے تو عروج حاصل کرنا ہے. یہ تو ہونے جا رہا ہے. پاکستان نے بننا تھا. جس کسی نے پاکستان کے بننے میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے رون دیا اس کو.